الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا تن تنہا خالق و مالک ہے، ہم سب کا روزی رساں ہے، ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، ایک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی کے حق کے ساتھ اور بھی بہت سے حقوق ہیں جو اس پر عائد ہوتے ہیں اور جنہیں ادا کرنا، پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی و کوتاہی کے سبب انسان دنیا اور آخرت میں خسارے کا سامنا کرتا ہے اور سامنا کرے گا، اسی طرح سے حقوق العباد میں کمی و کوتاہی
یہ بھی دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کا سبب ہے۔ ایک مومن پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اہل و عیال کی اسلامی تربیت۔ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کی، اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی اسلامی تربیت کریں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے بیوی بچوں کے دین اور ایمان کی فکر کرے۔ لیکن آج جب ہم سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے پر ہم نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمارے سامنے منظرنامہ یوں آتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت دنیاوی اعتبار سے تو کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان کی تربیت کی ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ گھر میں ہماری بیوی ہے، اگر اس سے گھر کے کسی کام میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو جائے تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں۔ کیوں ڈانٹتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، خود کو سدھار لے، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر لے۔ ہمارے بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، اگر کسی دن ناغہ کر دیں، اسکول نہیں گئے، ٹیوشن نہیں گئے، تو ہم جو ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو تربیت ہے یہ دنیاوی تربیت ہے۔ تو اس معاملے میں تو ہر انسان چوکنا ہے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہم میں سے اکثر لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دینی اعتبار سے، تو دینی اعتبار سے ہمارے یہاں حالت انتہائی خراب ہے۔ وہی بیوی بچے جن کی ایک ایک غلطیوں پر ہم نگاہ رکھتے ہیں، کہ جو اگر ان کے کھانے بنانے یا کسی بھی طرح سے گھر کے معاملات میں کچھ کمی ہو جائے، بچوں سے پڑھائی لکھائی میں کہیں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جائے، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، لیکن وہی ہمارے بیوی بچے دن و رات ایک بھی وقت کی نماز نہیں، کسی بھی قسم کے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں۔ اس معاملے پر ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور توجہ ہوگی بھی کیسے؟ توجہ کیسے ہوگی جب گھر کا ذمہ دار خود بے نمازی ہے تو وہ نماز پڑھنے کی تعلیم کیوں دے گا؟ جب گھر کا نگراں مرد، گھر کی نگراں خاتون عورت خود بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، والدین نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کہاں سے نماز کی تعلیم دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف بیوی بچوں کو صرف بچوں کو بچانا ہے، صرف والدین کو بچانا ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے، نہیں، اللہ نے کہا قوا انفسکم، پہلے خود کو بچاؤ، پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرو، پہلے خود نیک اعمال کرو، پہلے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے جہنم سے بچنے کا سامان کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو ہم جب خود دینی اعتبار سے جب ہم خود جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، تو پھر اپنے گھر والوں کو جنت کے راستے پر کیسے چلائیں گے؟ سوال ہے نا۔ جب ہم خود جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو جنت کا راستہ کیسے دکھائیں گے؟
ہم کسی زبان سے کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو، ہم کسی زبان سے کہیں گے کہ بیٹا پان مت کھاؤ، بیڑی مت پیو، سگریٹ مت پیو، جب ہم خود اس کام میں ملوث ہیں؟ تو یہ جو خرابیاں ہیں، یہ جو گناہ ہیں، یہ جو ہمارے برے اعمال ہیں، جب ہم خود ان برائیوں میں ملوث ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ہم اس سلسلے میں رہنمائی کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، خود کو سدھاریں، اور خود کو سدھار کر کے جنت کے راستے پر لگائیں، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جنت کے راستے پر لگانے کی فکر کریں۔ یہ ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کی فکر کرے، خود کو سدھارے، اور خود کو سدھارنے کے ساتھ اپنے بیوی کی بھی فکر کرے، اس کو بھی سدھارے۔ خاتون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے ساتھ اپنے شوہر کی بھی فکر کرے، اس کو بھی سدھارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالی رحم فرمائے اس مرد پر، قام من اللیل، جو رات میں بیدار ہوتا ہے، فصلی، اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ نہیں اٹھتی ہے، نیند کا غلبہ ہے، انکار کر رہی ہے، تو اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے، قامت من اللیل، رات میں اٹھتی ہے، فصلت، نماز پڑھتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر اس کا شوہر نہیں اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ یہ تصور دیا ہے، یہ تصور دیا ہمارے اسلام نے کہ میاں بیوی جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ویسے ہی کوشش کریں کہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے اسباب پیدا کریں۔ جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ان کا ساتھ نبھاتے ہیں، ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جیسے دنیا کے دکھ سکھ میں تم ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، یہی تعلیم آخرت کے لیے بھی رکھو، یہی طریقہ آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم نیکیاں کر رہے ہو تو اپنی بیوی کو بھی نیکیوں پر ابھارو، اگر خاتون نیک ہے اور وہ نیکیاں کر رہی ہے، نیک راستے پر چل رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم خود کو اور اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر چلائیں، وہیں اپنے بچوں کو بھی سیدھے راستے پر چلائیں۔ لیکن یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم پہلے خود کی اصلاح کریں گے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے کے مراحل بہت مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ترتیب بتائی، قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے خود کو سدھارو، پہلے خود کو بچاؤ جہنم سے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو۔ تو اس لیے یہ ہم سب پر، مرد ہوں کی خواتین، سب پر اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کا خیال کریں اور انہیں ان کی اسلامی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ضروری ہے، بالخصوص والدین کے لیے انتہائی اہم فریضہ ہے ان کے اوپر اپنے اولاد کے تئیں کہ وہ ان کی تربیت کا خاص اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اسلام ہوتا ہے۔ اگر اسے سماج اور سوسائٹی سے باہری چیزیں اگر اسے متاثر نہ کرے تو وہ اللہ کی توحید کا پرستار ہوگا، موحد ہوگا۔ لیکن چونکہ باہری عوامل، باہری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، او یونسرانہ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی والدین جس دھرم کے ماننے والے ہوتے ہیں، جس دین اور مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں،
وہ اپنے بچے کی تربیت اسی ناحیے پر کرتے ہیں تو وہ بچہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پر باہری اثرات نہ ہوں، باہری اثرات اگر اس کے اوپر نہ ہو تو ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، توحید ہی پر چلنے والا ہوگا۔ لیکن یہ باہری عوامل ہیں، اسی لیے چونکہ باہری عوامل اثر انداز ہوتے ہیں تو ہمیں کہا گیا، ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ تربیت کا نتیجہ اور ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے ایک مومن مرد پر، ایک مومنہ عورت پر، خواتین پر، مردوں پر، سب پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا، اسلامی تربیت کا خاص خیال کریں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل و عیال کی اسلامی تربیت کے مراحل کیا ہیں، ہم کس طرح سے ان کی تربیت کریں، کیا کیا باتیں سکھائیں، کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیں، سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، رسول کے بارے میں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خاص طور سے ہم بتائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، جو انسان کو مضبوط بنانے والی ہیں، ان تمام باتوں کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ حضرت لقمان حکیم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جب ہم تعلیم دیں تو ہمارے تعلیم میں عقیدے کا موضوع ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہم عقیدے کے تعلق سے آگاہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، شرک کے بارے میں بتلائیں، کیا راستے ہیں، شرک کہاں سے آتا ہے، کیا کیا کام ایسے ہیں کہ جنہیں شرکیہ کام کہا جاتا ہے، ان تمام باتوں کی تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے ابتدا ہی سے توحید اور شرک کو جان سکیں۔ اسی طرح سے توحید اور عقیدے کی تعلیم کے بعد مرحلہ آتا ہے عبادات کا، کہ ہم بچوں کو عبادات کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے نماز کی تعلیم دیں، نماز کی دعائیں ہیں اور اس طرح سے دیگر تمام چیزیں اس کی پابندی کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ 7 برس کے بچے ہو گئے، اب انہیں نماز کے لیے ٹریننگ کروانی ہے، اپنے ساتھ مسجد میں لائیں، نماز کے لیے اپنے پاس میں رکھیں تاکہ وہ ہنگامہ نہ کرے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو 7 سال کی عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو پریکٹس کروائیں، پریکٹس کرواؤ گے، بچے دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، ان کی نقل کریں گے، کم از کم حرکتیں پہچانیں گے کہ کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب جھکنا ہے، کب کیا کرنا ہے، دیکھ کر کے بچے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی تعلیم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں اب مارنا ہے، اور جو 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بچوں کو نماز کی تعلیم دی جائے، تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم خود سدھریں، ہم خود نمازی بنیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں، نماز پڑھنا سکھائیں، نماز کے لیے لے کر آئیں۔ اسی طرح سے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کی عبادت ہے، اس روزے کی بھی پریکٹس کروائیں بچوں سے۔ رمضان کا مہینہ آیا، بچے 8 سال کے 10 سال کے ہو گئے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ابھی ان پر فرض نہیں ہوا ہے، مگر تربیت کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے ان سے بھی روزے رکھوائے جائیں، جیسا بھی یعنی حالات میسر ہوں، جیسے بھی چھٹی کے ایام چل رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوائیے۔ چھٹی نہیں ہے، اسکول بھی چالو ہے ساتھ میں، تو جب چھٹی کے دن ہے، سنڈے کا دن ہے یا دیگر جو مناسبتیں آتی ہیں چھٹیوں کی، ان مناسبتوں میں سے کوئی مناسبت آ گئی، چھٹی ہے اسکول کی، روزہ رکھیے۔ تو اس طرح سے جب ہم بچوں کو بچپن سے ہی شروع سے تعلیم دیں گے تو بچوں کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ کیا چیز ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں بڑے ہو گئے ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال کے، بالخصوص جو یعنی کمانے کے لائن میں ہیں، جو کاروبار سے یا دیگر چیزوں میں مشغول ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان، واللہ رمضان کے دنوں میں روزے کی ایسی ناقدری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو یہ
تربیت ہو سکتا ہے کہ تربیت نہ ملنے کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ تربیت نہ ملنے کا نتیجہ اور ہو سکتا ہے بہت سے بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں یعنی کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ماحول بدلتا ہے اور دوستیاں بدلتی ہیں، الگ الگ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، الگ الگ فیلڈ میں جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر ان کے اوپر دنیاوی معاملات اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر وہ دین سے انتہائی دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کو روزے کی بھی تربیت دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ مدینہ کی راستے میں جا رہے تھے، آپ نے رمضان کے دن تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے، شراب پیے ہوئے ہے اور جا رہا ہے بڑبڑاتے ہوئے۔ آپ نے اس کو کوڑے سے مارا اور کہا تف ہے تجھ پر، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزوں کے ایام ہیں، تو جوان ہو کر کے بڑا ہو کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ یہاں ہمارے گھروں کی حالت یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، بچوں سے روزہ رکھوانے کی پریکٹس کرواتے تھے۔ حضرت ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، عاشورہ کا وقت تھا، عاشورہ کے ایام، محرم کی 10 تاریخ، اللہ کے نبی نے ایک شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، کہا جاؤ اعلان کر دو کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے، جس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ اب باقی کے دن روزے سے رہے۔ اب تک اگر کچھ کھا پی لیے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب افطار کے وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اور جو روزے سے ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ جو روزہ نہیں رکھا ہے اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقی کے دن میں روزہ رکھنا ہے، باقی پورا دن روزہ رکھو، جو روزے سے ہیں وہ روزہ مکمل کرے۔ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اپنے بچوں سے روزہ رکھوانے کی پریکٹس کرواتے تھے۔ جب بچے رونے لگتے بھوک کی وجہ سے تو ہم انہیں کھلونے دے دیتے تھے، بچے کھلونوں میں کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے اور ایسے ہی کرتے کرتے شام ہو جاتی، افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو یہ دلائل ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت عبادات کے حوالے سے بچپن سے ہی کریں، بچپن سے کریں گے، شروعات سے ہی کریں گے تو انشاءاللہ یہ تربیت ان کی آگے کی زندگی میں اثر انداز ہوگی اور آگے اس کا بھرپور فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے کہ بچوں سے اگر استطاعت ہے، اللہ نے دیا ہے، حج کروا سکتے ہیں تو بچوں کو بھی حج کروایا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی۔ کتنی سال؟ 7 سال کی تھی، اور اس وقت ہی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروایا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے نبی کیا اس بچے پر بھی حج ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اسے حج کرواتی ہو تو اس بچے کے حج کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو والدین اگر بچوں کو حج پر لے جاتے ہیں، حج کرواتے ہیں تو جائز ہے، آپ کروا سکتے ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے لے جائیں، کروائیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جس نے بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے جس نے حج کیا ہے تو اس کا وہ حج یعنی وہ نفلی ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس استطاعت ہے حج پر جانے کے لیے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اس کو الگ سے حج کرنا ہوگا۔ وہ والدین کے پیسے پر بچپن میں جو ہم نے حج کیا، جس نے بھی حج کیا وہ حج پھر نہیں مانا جائے گا۔ اب حج کے حوالے سے یہاں کچھ باتیں، ایک دو بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ غالباً ہو سکتا ہے کہ ابھی حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں، حج کمیٹی کی طرف سے جو حج کا فارم بھرا جاتا ہے تو 2027-28 کا حج کا فارم بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹ نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن بھرا جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے مکمل ہو گیا ہو۔ تو جن کے پاس جنہیں بھی حج کرنا ہے وہ حج ضرور کریں، حج کی استطاعت ہے تو حج ضرور کریں۔ ہم نے علماء سے پوچھا، ہم نے علماء سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، بیلنس ہے 10-15 لاکھ روپے، تو وہ آدمی پہلے جگہ زمین خریدے کہ پہلے حج کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے جب بھی اس سلسلے میں پوچھا گیا تو یہی کہا گیا کہ ہم پر جو فریضہ عائد ہو گیا، جس فریضے کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم ہو گئی، استطاعت میں ہم پہنچ گئے ہیں
تو ہم پہلے اس فریضے کو ادا کریں، پہلے اس فریضے کو ادا کریں، پراپرٹی بنانے میں نہ لگے کہ ابھی ہم پہلے پراپرٹی بنائیں گے پھر بعد میں حج کریں گے، پہلے حج کر لیجئے بعد میں پراپرٹی بناتے رہنا۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنے کی پہلی فرصت میں کوشش کرے۔ اسی طرح سے آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے عمرے پر جانے کا، کوئی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمرہ حج کا بدل نہیں ہے، عمرہ حج کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ پہلے حج کا فارم بھریے، حج پر جائیے، اس کے بعد عمرے کرتے رہیے۔ میں بھائی کس کی کیا نیت ہے وہ بہتر جانے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اگر حج ہمارے پاس پیسہ ہے، روپیہ آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے حج کریں۔ ہاں اگر نہیں بن پا رہا ہے، یعنی موقع نہیں مل پا رہا ہے، سیٹ نہیں مل پا رہی ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے عمرہ کرائیے، لیکن اگر حج کرنے کی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور حج کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، صرف عمرہ کر کے ہم آ گئے ہیں، تو یہ حج کا بدل نہیں ہے۔ اور کیا نیت ہے اس میں وہ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانے، آپ جانیں، لیکن یعنی کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ پہلے فرصت میں حج کریں، کہ حج فرض ہے اور عمرہ یہ سنت ہے۔ حج پہلے کریں، اس کے بعد عمرہ آپ کرتے رہیں، سال بھر جتنا چاہیں اتنا کریں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں نماز کی، روزے کی، حج کی اگر استطاعت ہے تو، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو ہم اسلامی عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے جوان ہیں، بہت سارے افراد ہیں جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، بہت سے بچے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، انہیں نماز کی دعائیں تک نہیں آتی ہیں۔ یہ کوتاہی ہے، کچھ کوتاہی بچوں کی ہے، کچھ ان کے والدین کی ہے، کچھ ہمارے سماج کی ہے۔ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بالخصوص قرآن کی تعلیم دلائیے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کی تو خوب فکر کرتے ہیں، ہمارا بچہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بناؤ، سب کچھ پڑھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، سب پڑھاؤ، لیکن دین بھی سکھاؤ، انہیں دین بھی بتاؤ، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہیں، دین کیا ہے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں یہ بھی بتاؤ، ورنہ صرف لوٹنے والے بنیں گے، صرف لوٹ کر کے کھانے والے بنیں گے، صرف دنیا پرست بنیں گے۔ اس لیے دین سکھاؤ، دین سیکھیں گے، کچھ سمجھ آئے گا کہ ہاں دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، بندوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر ہم کسی پوسٹ پر پہنچے ہیں، اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، اللہ نے کوئی کچھ دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کریں۔ یہ اس کے لیے جب یہ سیکھیں گے، آج تو یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم آپ دیکھیں تو صرف ایک ہی چیز سکھایا جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کی جیب کاٹیں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں، کیسے ہم ہر بزنس میں بس یہی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ رحم دلی کیا ہے، کوئی غریب آ گیا اس کے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی محتاج آ گیا ہے اس کے ساتھ نرم رویہ کرنا ہے، اس کو کیا، یہ سب نہیں معلوم، یہ سب نہیں سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام میں ملیں گی، اس لیے اسلام کی تعلیم دیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے یہاں تعلیم کا انتظام ہے، بچوں کی قرآن مجید کی تعلیم کا، بچے صبح و شام آتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والے توجہ دیتے ہیں، الحمدللہ بچے پڑھ کر کے نکلے۔ اور بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، مگر انہیں کچھ نہیں آیا، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز روزے کی دعائیں آتی ہیں، نہ کچھ نہیں آتا ہے۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، توجہ نہیں۔ جب وقت تھا تب توجہ نہیں دیے، پڑھائی پر محنت نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا، بڑے ہو گئے، اب شرم آ رہی ہے، ہم 15 سال کے ہیں، 5 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمیں قاعدہ پڑھنا پڑے گا، کیسے جائیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو شروع سے ہی تعلیم پر لگائیں، تاکہ بڑے ہونے کے بعد ایک طرح سے ان کے اندر شرمندگی کا جو عنصر ہوتا ہے وہ معاملہ نہ آئے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کو ہم مکارم اخلاق کی تعلیم دیں، اچھے اخلاق کی،
اچھے مینرز کی. واللہ اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لے لیں تو اتنی بری حالت ہے مسلم سماج کی اخلاق کے اعتبار سے کہ جس کا یعنی ہم اس سے کیا کہیں. کسی بچے کو کچھ سمجھاؤ تو سیدھا سامنے سے جواب ملتا ہے تمہیں کیا لینا دینا ہے, تمہیں کیا لینا دینا ہے. اگر بات والدین تک پہنچ جائے تو وہ بھی یہی رہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے بھائی, آپ کو کیا لینا دینا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ بچے چوری چکاری, چھوٹے چھوٹے بچے, میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں, اپنے سماج کے اپنے مسلم ہیں سب کو جانتا ہوں. یہاں وہاں سے جو یعنی مختلف جگہیں ہیں وہاں سے کوئی چوری کر کے لا رہا ہے, کچھ کوئی وہاں سے چوری کر کے لا رہا ہے, کوئی وہاں سے چوری کر کے لا رہا ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ چوری کر کے لا رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, آنے دو, کما رہے ہیں. گھر والوں کو ٹینشن نہیں, بھائی بچہ ہمارا کما کے لا رہا ہے, کہاں سے لا رہا ہے کوئی پتہ نہیں. واللہ یہ بہت بری حالت ہے ہمارے سماج کی. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. ان کو اگر آپ نے ضائع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. کل قیامت کے دن اپنے بچوں کو اپنے سامنے خود کو یا اپنے آپ کو نیک بنائے رکھے. بچوں کی فکر نہیں کی, گھر والوں کی فکر نہیں کی. گھر والوں کو دیکھو کہ جہنم میں جا رہے ہیں, خود بھی جہنم میں جا رہے ہو. اللہ نے کہا ذالک هو الخسران المبین, یہی تو سب سے بڑا گھاٹا ہے. سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تم خود بھی جہنم میں جاؤ اور تمہارے اہل وعیال بھی جہنم کے اندر جائیں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. کہہ دیجئے کہ خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو کل قیامت کے دن خود کا بھی خسارہ کریں گے, اپنے اہل و عیال کا بھی خسارہ کریں گے, اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے, واضح خسارہ. تو ہم اپنے بچوں کی, اپنے اہل و عیال کی تربیت پر دھیان نہیں دیں گے, خود کو بھی نہیں سدھاریں گے, غلط راستوں پر چلتے رہیں گے, حرام و حلال کی فرق نہیں کریں گے, ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر کے ویسے ہی چلیں گے, اور اس کا نتیجہ اور انجام آخرت میں بھگتنا پڑے گا کہ سب اکٹھا ہو کر کے جہنم میں جاؤ گے. اللہ نے کہا کہ سب سے برا خسارہ, سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ تم خود بھی جہنم کے اندر جاؤ اور تمہارے اہل و عیال بھی جہنم کے اندر جائیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ ہم خود اور ہمارے اہل و عیال جہنم میں جائیں؟ نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم نہیں چاہتے تو اپنی بھی اصلاح کریں, اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کو بھی دیکھیں. اور اسی طرح سے ہم کیسے یعنی یہ جو معاملات ہیں ہمارے گھروں کی خرابیوں کا, آج دیکھیے سماج کے اندر اتنا برا معاملہ پھیلا ہوا ہے کہ مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کورٹ میں جا کر کے پتہ کریے کتنے واقعات ہیں کہ جو یعنی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. شادی کے لیے کتنی عرضیاں ڈالی جا چکی ہیں, غیروں کے ساتھ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, شادیاں کر رہی ہیں. ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے, مسلم سماج نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے. اتنے جہیز کی ڈیمانڈ اور اتنا مہنگا دن بدن مہنگا کرتے جا رہے ہیں شادیوں کو. نتیجہ یہی ہوگا کہ جہاں آسانیاں ہوں گی وہاں بھاگیں گے. یہ ہماری غلطیوں کی سزا ہے. یہ اجتماعی غلطیاں کرو گے تو اجتماعی طور پر سزا ملے گی. یہ اجتماعی سزا ہے. ایک قوم کی ایک بچی غلطی کرتی ہے مگر پورے قوم کے اوپر انگلی اٹھتی ہے کہ اس قوم کی بچیاں ایسی کر رہی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہم کیا کریں. سب سے پہلے نمبر پہ ہم خود تعلیم حاصل کریں. سب سے پہلی چیز کہ پہلے ہم سدھریں, پہلے ہم تعلیم حاصل کریں, علم حاصل کریں, توحید کا, عقیدے کا, دین کا علم حاصل کریں. اور دین کا علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بڑے ہو گئے تو ضروری نہیں کہ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے ہی. الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ یعنی ویڈیوز کے ذریعے سے, آڈیوز کے ذریعے سے سن کر کے, دیکھ کر کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنے علماء کو سنیں, ہر موضوع پر, ہر عنوان پر آپ کو بیانات ملیں گے, آپ کو تقریریں ملیں گی. آپ سنیے. جو وقت ہم سوشل میڈیا پر موبائل کے اندر ضائع کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, صرف یوں ہی چلاتے رہتے ہیں دن بھر بیٹھ کر کے اور یہاں وہاں کی خبریں اور اخبارات میں لگے رہتے ہیں, اس کے بالمقابل آپ اپنی فکر کریں. اپنی فکر کریں. جو آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ چیز دیکھیں.
وہ چیز سنیں، سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، پہلے اپنے آپ کو تعلیم کے علم کے زیور سے آراستہ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ کرام حاضر ہوئے جو یعنی نوجوان ٹائپ کے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 دن تک ہم نبی کریم کے پاس رہے، دوسری جگہ سے آئے تھے، دور سے آئے تھے نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ کس لیے آئے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ 20 دن ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ انہیں اب گھر جانا چاہیے، یعنی انہیں اب اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جاؤ اب جو کچھ یہاں سے تم سیکھے ہو، جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے، وہ جا کر کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جا کر کے سکھاؤ، اور نماز ویسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ جو حدیث ہے یہ اسی کے ضمن میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے یہاں دیکھا ہے 20 دن سے، ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کچھ اور تعلیم دی انہیں کہ جب سفر پر جاؤ یا کہیں جا رہے ہو تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا ذمہ دار بنا لو، اور اس ذمہ دار کے انڈر میں رہ کر کے پھر اپنا سفر کرو یا کام کرو۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے صحابہ پہلے علم حاصل کرتے تھے، پھر اس کے بعد جا کر کے اپنے اہل و عیال کو اس کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تربیت ہم کیسے کریں یہ ہم بتا رہے ہیں۔ فارغ اوقات جو ہمارے پاس خالی ٹائم ہے، جو ہم نکڑوں پر بیٹھ کر کے ضائع کر دیتے ہیں، جو ہم موبائل کے اندر لگ کر کے اسکرولنگ کر کے ضائع کرتے ہیں، وہ وقت، وہ خالی وقت اپنے گھر پر اپنے بچوں کو دیں، اپنے بیوی بچوں کو دیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کی کیا تربیت، ان کے ساتھ رہیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنا زیادہ گھر سے باہر رہیں تاکہ بچوں کی شرارتوں سے ہم بچے رہیں، ہے نا۔ بچوں کے یعنی جو بچے پریشان کرتے ہیں یا جو بچوں کے بچپنے کی وجہ سے ان کی جو شرارتیں ہوتی ہیں تو بات بات پر ہمیں غصہ جو آتا ہے، بس ہم اپنے آپ کو اس غصے سے بچانے کے لیے ہمیشہ گھر سے باہر بھاگے رہتے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت نہیں کریں بلکہ بچوں کو مزید ہم بگاڑ رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت جو بھی ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو یقیناً آپ باہر آئیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، صرف دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکنے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پر رہیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کیا وہ کر رہے ہیں، انہیں کچھ سکھائیں سمجھائیں، جو بھی آپ کے پاس جو بھی استطاعت ہے۔ اسی طرح سے دینی باتیں سیکھنے کا موقع دیں اپنے گھر والوں کو۔ گھر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، پروگرام ہو رہا ہے مسجد کے اندر، بھیجیے انہیں کہ مسجد میں پروگرام میں جاؤ سیکھ کے آؤ۔ جب سنیں گی، دیکھیں گی، کچھ سنیں گی تب تو آخر مطلب دل نرم ہوگا، ورنہ وہ گھر میں ہی بیٹھی ہیں تو صرف برائیاں، اس سے دل کہاں سے نرم ہونے والا ہے۔ اس لیے ایسے مواقع جب آئیں کہ کہیں پر دین کا پروگرام ہے، کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، بالخصوص مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، خواتین کا ہے اس میں، تو خواتین کو، اپنے گھروں کی خواتین کو ضرور موقع دیں کہ وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بھی آنے دیں، موقع دیں انہیں، سہولت پیدا کریں۔ اللہ نے دیا ہے، باہر سے کھانا منگوا لیجیے، جیسے اور دنوں میں باہر سے کھانے منگواتے ہو۔ اگر اللہ نے دیا ہے، بھائی مجبور ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو انہیں موقع دیں، وہ آئے، دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اگر اس راستے میں کھانے پانی کا مسئلہ بنتا ہے تو باہر سے انتظام کریں۔ اسی طرح سے خود نمونہ بنیں، اسوہ اور آئیڈیل بنیں اپنے بچوں۔ دیکھیے بچے ہمارے کاپی کرتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں۔ ہمارے بچے سب سے زیادہ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، بچے سب سے زیادہ والدین سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ جب آپ اچھے رہیں گے تو بچے آپ سے اچھی چیزیں سیکھیں گے، اور اگر آپ برے ہیں تو بچے برے ہی سیکھیں گے۔ ہم گھر میں کوئی بات کہتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان باتوں کو کیسے کیچ کرتے ہیں؟ فوراً کیچ کرتے ہیں۔ کسی کو ہم نے نام بگاڑ کر کے بلایا، بچے فوراً اسی طرح سے نام بگاڑ کر کے بلاتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے اندر کیچ کرنے کی صلاحیت بہت ہے۔ تو ہم اگر اچھی چیزیں انہیں دیں گے تو اچھا بنیں گے، اور اگر ہم بری چیزیں دیں گے تو برے بنیں گے۔ اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام کریں،
اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ قرآن مجید کے اندر حدیث میں کئی ایک دعائیں اس سلسلے میں بتلائی گئی ہیں، ان کو یاد کریں اور یاد کر کے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے گھر والوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو ہم اپنی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی تربیت کریں، پہلے ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کر سکیں۔